اگر صرف ایک بار بھی اس کی جھلک مل جائے تو مرنے کے بعد بھی کوئی افسوس باقی نہ رہے۔ اے حسن کی ملکہ، مجھے بتاؤ کس قیمت پر تم میری ہو سکتی ہو؟ مجھے پانے کے خواب مت دیکھو، میں وہ ہوں جو صرف خوابوں میں آتی ہوں، حقیقت میں نہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشرکوں کی بستیوں کے شہر، ہر گلی اور ہر علاقے میں صرف ایک ہی نام کے چرچے تھے، ایک بے مثال خوبصورت شہزادی۔ لوگ باتوں باتوں میں اس کے حسن کی مثال دیتے اور ہر شخص کے دل میں ایک ہی تمنا ہوتی، کاش موت سے پہلے بس ایک مرتبہ اس حسینہ کی جھلک دیکھ لیں۔ عام لوگ ہی نہیں بلکہ تاج و تخت کے مالک بادشاہ اور امیر سے امیر لوگ بھی اس کے دیدار کے لیے بے چین رہتے۔ یہ مشہور حسینہ عیسیٰ نام کے ملک کی ملکہ تھی۔ اس کا نام تھا ایزابیل۔ وہ فخر سے کہا کرتی تھی، بتاؤ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ بتاؤ کیا میری خوبصورتی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا میرے حسن کے آگے کوئی ٹک سکتا ہے؟ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو کئی سال گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اتر میں اسرائیل اور جنوب میں یہودی، دو الگ ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ اس وقت اسرائیل پر اخاب نام کا بادشاہ حکومت کر رہا تھا، جو اسرائیلی سلطنت کے 7واں بادشاہ تھا۔ اخاب 918 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ وہ پہلے ہی ایزابیل کے حسن کا دیوانہ بن چکا تھا۔ اسی جنون میں اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ ایزابیل صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ حد سے زیادہ مغرور بھی تھی، اور سب سے بڑی بات وہ مشرک اور بت پرست عورت تھی۔ وہ فنیکی بادشاہ کی بیٹی تھی اور فنیکیوں کے دیوتا بال کی پوجا کرتی تھی۔ اس کے برعکس بنی اسرائیل اور بادشاہ اخاب توحید پر ایمان رکھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے۔ مگر ایزابیل کی میٹھی باتوں، اس کی چالاکیوں اور حسن کے جادو نے اخاب کو دھیرے دھیرے اپنے قابو میں کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ نے بھی بال کی عبادت شروع کر دی۔ ایزابیل ایک انتہائی چالاک اور شاطر عورت تھی۔ اس نے اخاب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بال دیوتا کے لیے ایک عظیم مندر اور ایک بڑا بت بنوایا جائے تاکہ بنی اسرائیل کو شرک کی طرف موڑ دیا جائے۔ آخر کار سماریہ، جو اسرائیل کی دارالحکومت تھی، وہاں بال کے لیے ایک شاندار مندر تعمیر کر دیا گیا۔ بال کا بت سونے کا بنا تھا، تقریباً 20 گز اونچا، 4 چہروں والا، اور 400 خادم اس کی خدمت پر مقرر تھے۔ مندر کے گرد میلے لگنے لگے، لوگ منتیں مانگتے، سونا چاندی چڑھاتے اور بال کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، یہاں تک کہ اس شہر کا نام ہی بالوک رکھ دیا گیا۔ لیکن بنی اسرائیل میں کچھ لوگ اب بھی ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ وہ اس باطل دیوتا کی پوجا سے نفرت کرتے اور رات دن اللہ سے دعا کرتے رہتے کہ قوم پھر سے ہدایت کی راہ پر لوٹ آئے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ بائبل میں آپ کا ذکر ایلیجہ کے نام سے آتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بالوک کو دعوت توحید کا مرکز بنا دیا۔ آپ لوگوں کو پکار پکار کر کہتے، تم واحد اور یکتا اللہ کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو، جبکہ بال نہ تمہیں فائدہ دے سکتا ہے نہ تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی۔
مگر قوم نے حق کو جھٹلا دیا۔ بادشاہ اخاب اور ملکہ ایزابیل نے بھی انکار کر دیا۔ ایزابیل سمجھ چکی تھی کہ الیاس علیہ السلام اس کی بادشاہی اور جھوٹے دین کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اس لیے اس نے سازش رچی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام شہر چھوڑ کر ایک پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ آپ کے جاتے ہی ملک پر قحط ٹوٹ پڑا۔ 3 سال تک بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسا۔ فصلیں تباہ ہو گئیں، لوگ پانی کے لیے ترس گئے، لوٹ مار، چوری اور ڈکیتی عام ہو گئی۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ لوگوں نے اخاب کے محل پر حملہ کر دیا۔ مجبوراً اخاب نے حکم دیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈا جائے۔ آخر کار آپ واپس بالوک آئے، مگر بال کے پجاری اور ایزابیل کو یہ بات بالکل برداشت نہ ہوئی۔ کوہ کرمل پر حق اور باطل کا فیصلہ ہوا۔ بال کے پجاری ناکام ہوئے اور اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی۔ آسمان سے آگ اتری اور حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی۔ بارش برسی، قوم ایمان کی طرف لوٹی، مگر ایزابیل پھر بھی نہ سدھری۔ آخر کار اللہ کا عذاب آیا۔ وحشی قبائل نے حملہ کیا، شہر جلا دیے گئے۔ اسی ایزابیل کو جو اپنے حسن اور طاقت پر ناز کرتی تھی، جنگلی کتوں نے نوچ نوچ کر کھا لیا۔ نہ بال کام آیا، نہ کوئی اور باطل معبود۔ آج بالوک کے کھنڈرات لبنان کے علاقے میں موجود ہیں اور قیامت تک انسانیت کے لیے ایک زندہ عبرت ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔